السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں انتخاب از گلستاں سے پوری حکایتیں غالباً 18 حکایتیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب جو ہے اس کتاب کا باب دوم جو ہے، دوسرا باب، یہ در اخلاق درویشاں، فقیروں کے عادت و خصلت کے بیان میں ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بار بار یہ باب اول یا باب دوم کیوں کہا جاتا ہے؟ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، یعنی جس ٹاپک کی ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو، جیسے مثال کے طور پر انگلش میں کیا کرتے ہیں ہم کہ ایک چیپٹر بنا دیتے ہیں اور اس چیپٹر میں چند لیسنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چیپٹر میں کچھ لیسن ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے یہاں فارسی میں ہم باب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ باب ہوگا یعنی چیپٹر ہوگا، اور چیپٹر میں چند حکایتیں ہوں گی، چند لیسن ہوں گے، مورل لیسنس جو آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ تو باب سے آپ یہ سمجھیں، یہ باب جو ہے کس کے بارے میں ہے؟ فقیروں کے عادت و خصلت کے بیان میں۔ باب کا مطلب دروازہ یعنی کتاب کا ایک حصہ۔ اوکے، شروع کرتے ہیں۔ اخلاق یہ جمع ہے خلق کی، خصلت سیرت، ٹھیک ہے، اور درویشاں یہ درویش کی جمع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ابھی تک کی باب اول میں جو بھی حکایتیں ہیں آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یکے از بزرگاں پارسائے را گفت کہ چے گوئی در حق فلاں عابد۔ یکے از بزرگاں، بزرگوں میں سے ایک نے، پارسائے را گفت، ایک پارسا سے کہا، کہ چے گوئی در حق فلاں عابد، کہ فلاں عابد کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ فلاں عابد کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ دیگراں در حق او بتانا سخنہا گفتہ انت، کہ دوسرے اس کے حق میں تانا زنی سے بات کہتے ہیں۔ گفت، اس نے جواب دیا، یعنی اس پارسا نے جواب دیا کہ بر ظاہرش عیب نمی بینم، بر ظاہرش یعنی اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، و در باطنش عیب نمی دانم، اور اس کے باطن میں چھپا حال میں نہیں جانتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی اچھی اور پیاری بات کہا پارسا نے کہ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں یا لوگ تانا زنی کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں، لیکن میں اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، یعنی ظاہراً میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، اور باطن میں کیا ہے یہ تو میں بالکل بھی نہیں جانتا، کیونکہ باطن صرف اللہ جانتا ہے، بندے کے دل میں کیا ہے یا تو یہ بندہ جانے گا یا پھر اس کا رب جانے گا۔ کوئی دوسرا کیسے جان سکتا ہے کہ فلاں کے باطن میں کیا ہے، فلاں نے کیا چھپا رکھا ہے؟ ہم تو اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، لہٰذا میں اس پر کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا۔ بہت ہی پیاری بات، اور یہاں ایک درس بھی دے دیا کہ ہم جو ہے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے فوراً بعد جو ہے ہم اس پر اپنا فیصلہ سنانے لگتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قطع کہتے ہیں، ہر کرا جامع پارسا بینی پارسا داں و نیک مردہ نگار، جس کو پارسا کے لباس میں دیکھے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر کرا جامع پارسا بینی، جس کو بھی تو پارسا کے لباس میں دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نیک بن کے تیرے سامنے چل رہا ہے اور تو اس کی نیکی ہی دیکھ رہا ہے، اگر اس کا باطن خراب ہے وہ صرف وہی شخص جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ تو اگر وہ پارسا کے لباس میں ہے اور تو نے صرف اتنا ہی دیکھا ہے، پارسا داں، تو اس کو پارسا ہی جان، وہ نیک مردہ نگار، اور اس کو نیک مرد خیال کر۔ ورندانی کہ در نہانش چیست، اگر تو نہیں جانتا کہ اس کے باطن میں کیا ہے، محتسب دروں خانہ چیکار، جب تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے تو کوتوال کو گھر کے اندر کیا کام۔ واہ،
شعر کے ذریعے کتنی بڑی بات کر دی، یعنی تیرے لیے مناسب تو یہ ہے کہ جب تو اس کے باطن کو جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اگر ظاہر میں پارسا دیکھ رہا ہے تو پارسا ہی شمار کر۔ ایسا ہی ہے کہ کوتوال کا گھر کے اندر کیا کام، یعنی کوتوال جب تک سامنے والے کو جرم کو دیکھ نہ لے، ظاہر میں جرم ثابت نہ ہو جائے، تب تک وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا چیکنگ کے لیے۔ تو اب یہاں دیکھیے ایک درس دیا، کوتوال کا گھر کے اندر کیا کام، اسی طریقے سے آپ کے کلام یعنی دل کے اندر اس کے کیا ہے، وہ صرف وہی بندہ جانتا ہے، لہٰذا کسی کی برائی نہ کریں۔ تو یہ پہلا لیسن، اور یہ درویشوں کی خصلت ہے اور عادت ہے کہ وہ جو ہے اپنے عیب پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے عیب نہیں دیکھتے۔ اور عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے کی عبادت قبول ہونے لگتی ہیں تو بندہ صرف اپنے عیب کو دیکھتا ہے، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ واہ، بہت ہی اچھی بات اس لیسن میں تو جو آپ کو سیکھ ملی ہے، اسے کمنٹ باکس میں اپنے طریقے سے بھی اگر آپ کوئی مورل سمجھ رہے ہیں تو اسے بیان کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ تو دوسری حکایت شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 2، درویش رادیدم۔ درویش، اب یہاں جو بڑی یہ لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، اوکے۔ تو درویش رادیدم، ایک فقیر کو میں نے دیکھا۔ فقیر کا ہی پورا بیان چل رہا ہے تو ہر حکایت میں جو ہے فقیر کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ یہ دوسرا باب جو ہے فقیروں کے اخلاق کے بیان میں ہے۔ درویش رادیدم، ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ سر بر آستان کعبہ ہمی مالید، جو کعبہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ رہا تھا، وہ می گفت، اور کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ یا غفور، اے بخشنے والے، یا رحیم، اے مہربانی کرنے والے، اے رحم کرنے والے، تو دانی، تو جانتا ہے کہ الظلوم و جہول چے آید، تو جانتا ہے کہ ظالموں اور جاہلوں سے کیا آئے گا۔ پھر قطع کہتے ہیں، عذر تقصیر خدمت آوردم کہ نہ دارم بطاعت استظہار، میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لایا ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں کم حاضر آتا ہوں، میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لایا ہوں اس لیے کہ نہ دارم، میں نہیں رکھتا ہوں بطاعت استظہار، طاعت پر بھروسہ۔ آسیاں از گناہ توبہ کنند، گناہ گار لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، عارفاں از عبادت استغفار، اور اللہ والے لوگ عبادت سے استغفار کرتے ہیں۔ آہا، کیا بات ہے کہ جو گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کو پہچاننے والے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ عبادت کے ذریعے سے استغفار کیا کرتے ہیں کہ اللہ میری عبادت کے ذریعے سے میری بخشش فرما۔ یعنی کہتا ہے میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لایا ہوں اس لیے کہ میں نہیں رکھتا طاعت پر بھروسہ، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ گناہ کرنے والے لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، عارفہ ہوتے ہیں، وہ عبادت کے ذریعے سے استغفار کرتے ہیں۔ عابداں جزائے اطاعت خواہند، عابد لوگ عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو عبادت کا صلہ ملے، یعنی ثواب ملے، تو عابد لوگ عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں۔ وہ بازر گانا بہائے بضاعت، اور سوداگر لوگ سامان کی قیمت۔ من بندہ امید آوردم، میں بندہ امید لے کر آیا ہوں، نہ طاعت نہ بندگی، و بدر یوزا آمدہ ام، نہ بتجارت، اور بھیک مانگنے آیا ہوں، نہ کہ تجارت کرنے۔ کیونکہ تجارت میں ہوتا ہی یہ ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم ایک سامان بیچتے ہیں اور بدلے میں ہمیں پیسہ ملتا ہے، تو وہ شخص جو عبادت اس طور پر کر رہا ہے، یعنی عبادت کرنے والے عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس پر ثواب دے گا، لیکن جو حق شناس ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ عبادت کا بدلہ نہیں چاہتے بلکہ عبادت کے ذریعے سے استغفار کرتے ہیں۔
واہ، بہت ہی پیاری بات اور پیاری نصیحت اس حکایت سے مل رہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی عبادت پر سب سے پہلے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری چیز گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ گار جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حق شناس بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور عبادت کا بدلہ نہ چاہیں بلکہ عبادت کے ذریعے سے استغفار کریں۔ کیونکہ بڑی بات کہا کہ عابد لوگ جو ہیں عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں، سوداگر لوگ سامان کی قیمت چاہتے ہیں۔ میں وہ بندہ ہوں جو امید لے کر آیا ہوں، بندگی میرے پاس نہیں ہے، میں بھیک مانگنے آیا ہوں نہ کہ تجارت کرنے۔ اس کے بعد کہتے ہیں گر کشی ور جرم بخشی روئے و سر بر آستانم، چاہے تو مار ڈالے ورنہ گناہ بخش دے، چہرہ اور سر چوکھٹ پر ہے۔ تو مجھے مار ڈالے یا میرے گناہ بخش دے، چہرہ اور سر تیری چوکھٹ پر میں نے رکھ دیا ہے، اب تو ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو رب ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا مار ڈالے۔ میں نے اپنا سر اور چہرہ تیری چوکھٹ پر رکھ دیا ہے۔ بندہ را فرمان نباشد ہر چے فرمائی بر آنم، غلام کو کوئی حکم نہیں ہوتا، جو کچھ تو فرمائے میں پورا کرتا ہوں۔ یہاں بندے کا ترجمہ بندہ ہی کر لیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے کہ بندہ جو کچھ تو فرمائے، بندہ کو کوئی حکم نہیں ہوتا، جو کچھ تو فرمائے میں پورا کرتا ہوں۔ بردر کعبہ سائل دیدم کہ ہمی گفت و می گرست خوش، میں نے کعبے کے دروازے پر ایک سائل کو دیکھا۔ بردر کعبہ سائلے، ایک سائل کو، دیدم میں نے دیکھا، کہ ہمی گفت جو کہہ رہا تھا، ومی گرست خوش اور بہت رو رہا تھا، من نگویم کے طاعتم بپذیر، کہ میری بندگی میں نہیں کہتا ہوں کہ میری بندگی قبول کر لے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو میری بندگی کو قبول کر لے، قلم عفو بر گناہم کش، معافی کا قلم میرے گناہوں پر کھینچ دے۔ میری بندگی کو قبول کر مولا یا نہ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری بندگی کو قبول کرے، بس عفو کی قلم، معافی کی قلم میرے گناہوں پر کھینچ دے۔ اچھی طلب یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حکایت نمبر 2 حکایتیں آپ نے جو ہے آج کے لیسن میں پڑھ لیا۔ اب اگلے لیسن میں انشاءاللہ آپ اسی باب کی یعنی در اخلاق درویشاں کے اگلے لیسن میں آپ پڑھیں گے حکایت نمبر 3۔ تب تک کے لیے آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ فی الدارین۔